ایک روز دو ڈھلی ہوئی عمر کے اشخاص جو اپنے حلیے سے نصرانی لگتے تھے اور اپنے گلوں میں انہوں نے سنہری صلیبیں بھی ڈالی ہوئی تھیں، افریقہ کے شہر قسطنطنیہ میں داخل ہوئے۔ یہ شہر افریقہ کے بربر قبیلے بنو قطامہ کا مرکزی شہر تھا۔ قسطنطنیہ شہر میں جو قصر تھا، وہ دونوں اشخاص اس قصر میں آئے اور افریقہ میں فاطمیوں کے حکمران کی خدمت میں حاضر ہونے کی گزارش کی۔ یہ دونوں دراصل لیون کے بادشاہ رومیر کے قاصد تھے۔ رومیر نے کیونکہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ عبد الرحمن کے خلاف بہت سی قوتوں کو متحرک کرے گا۔ یہ فیصلہ ہوا تھا کہ سرکستہ میں وہ وہاں کے حکمرانوں کو عبد الرحمن کے خلاف اکسائے گا اور ساتھ ہی افریقہ میں جو فاطمی حکمران ہیں انہیں بھی عبد الرحمن کے خلاف حرکت میں لاتے ہوئے ایک طرح سے عبد الرحمن کو اندلس میں اپنے سامنے بے بس اور لاچار کرنے کی کوشش کرے گا۔ افریقہ میں اس وقت فاطمیوں کا سربراہ اور حکمران ایک شخص عبید اللہ تھا۔ اس کی حقیقت اور تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ ایک اسماعیلی جس کا نام ابن حوشب تھا، جو پہلے اثناعشری تھا، وہ یمن میں واز کیا کرتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے صنعا پر قبضہ کر کے سلطنت اسلامیہ کے ہر صوبے اور ملک میں اپنے دائی پھیلانے شروع کر دیے۔ اپنے دائیوں میں سے اس نے دو شخص بربروں کے قبیلے بنو قطامہ کی طرف روانہ کیے۔ ان کا سب سے بڑا اور مرکزی شہر قسطنطنیہ تھا۔ ان دائیوں نے اس قبیلے میں تعلیم اور تلقین کا کام شروع کر دیا اور بنو قطامہ کو انہوں نے طرح طرح کے جل فریب دے کر اسماعیلی بنا لیا۔ جب ان دونوں دائیوں کا انتقال ہو گیا تو یمن سے ابن موشب نے ان دائیوں کی جگہ اپنا ایک اور دائی بنو قطامہ کی طرف روانہ کیا۔ اس کا نام ابو عبداللہ تھا۔ ابو عبداللہ نہایت مستعد، ہوشیار اور بڑا خطیب تھا اور موقع محل خوب پہچانتا تھا۔ تنگ اور ضعیف الخیال بربروں کو مرید بنانے کے لیے جو باتیں اختیار کرنا چاہیے تھیں ان کا وہ پورا ماہر تھا۔ ابو عبداللہ اگرچہ اسماعیلی فرقے میں ادنا درجہ رکھتا تھا، لیکن جو کام اس کے سپرد ہوا تھا اس کے لیے وہ بڑا موزوں اور مناسب تھا۔ ان دنوں اسماعیلی دائیوں کی حالت یہ تھی کہ وہ اپنے فرقے کی اصل غرض و غایت تک سے لا علم تھے۔ اب ابو عبداللہ نے اپنے کام کی ابتدا اس طرح کی کہ وہ پہلے بنو قطامہ کے بچوں کا معلم بنا۔ بنو قطامہ پہلے ہی دو دائیوں کی وجہ سے اسماعیلی تو ہو ہی چکے تھے۔ معلم بننے کے بعد اس ابو عبداللہ نے ان کے والدین کی نظروں میں اپنا اعتبار بڑھایا اور جب اس کو اپنے کامیاب ہونے کا یقین ہونے لگا تو پھر معلمی کا بھیس اتار کر لوگوں سے کہنے لگا، میں مہدی آخر الزماں کی بشارت دینے آیا ہوں۔ ساتھ ہی اس نے بنو قطامہ سے کہا کہ اگر وہ اس نیک کام کے لیے مسلح ہو کر اس کا ساتھ دیں تو انہیں دین اور دنیا دونوں ہی میں فائدہ حاصل ہوگا۔ ابو عبداللہ کی معمہ بعض باتوں سے بنو قطامہ بغاوت کرنے پر راضی ہو گئے۔ ان دنوں افریقہ میں بنو اغلب کی حکومت تھی۔ چونکہ بنو قطامہ کی تعداد دوسرے بربر قبائل کی نسبت بہت زیادہ تھی، اس کے علاوہ ان کے اندر زمانہ جاہلیت کا وحشی پن اور جنگ آوری کا جذبہ بھی کافی باقی تھا۔ اس لیے ان کی بغاوت بہت جلد کامیاب ہوئی اور افریقہ کے حکمران بنو اغلب کے آخری حکمران کے بہت سے شہر انہوں نے چھین لیے۔ بنو اغلب کا خاندان اس وقت تقریباً گزشتہ 100 برس سے وہاں حکومت کر رہا تھا۔ اس کے آخری بادشاہ کو ابو عبداللہ نے افریقی قبائل کے ساتھ مل کر اس قدر ستایا اور تنگ کیا کہ وہ اپنے قصر سے تنہا نکل بھاگا اور اپنے بیوی بچوں کو بھی پیچھے چھوڑ گیا۔ اس طرح اس کی سلطنت پر ابو عبداللہ نے قبضہ کر لیا اور ایک شخص کو مہدی آخر الزماں بنا کر وہاں کا حاکم مقرر کر دیا۔ جسے مہدی آخر الزماں بنا کر وہاں کا حاکم مقرر کیا گیا، اس کا اصل نام سعید تھا اور وہ ان دنوں فرقہ اسماعیلیہ کے سرداروں میں سے ایک تھا۔ اس کا باپ آنکھوں کا معالج ہوا کرتا تھا۔ اس سعید کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہے۔ غرض اس سعید نے مہدی ہونے کا دعویٰ کر کے عبید اللہ کا لقب اختیار کیا اور بنو اغلب کی حکومت پر قبضہ کر کے خود اپنی حکومت وہاں قائم کر دی۔ خاندان فاطمی کا بانی ہونے کی وجہ سے اس نے اپنے عقائد اور اصول پوشیدہ رکھنے میں بہت احتیاط کی۔ شاید کوئی اور ملک ہوتا، مثلا ایران، اور اس کو یہ فتح ہوئی ہوتی تو وہ ایسا نہ کرتا، لیکن ایک نیم وحشی قوم کی مدد سے اس کو تخت و تاج حاصل ہوا تھا، اور یہ وحشی قوم فلسفیانہ خیالات سے بے خبر اور ناآشنا تھی۔ اس وجہ سے عبید اللہ نے اپنے عقائد کو مخفی رکھا، یہاں تک کہ افریقہ میں اس وقت وہ لوگ جو اسماعیلیہ میں سے اعلیٰ درجے کے تعلیم پائے ہوئے تھے ان کو بھی مناسب موقعوں پر اپنے اصل عقائد اور خیالات ظاہر کرنے سے روکا گیا تھا۔ فرقہ اسماعیلیہ کی اصل کیفیت بعد میں ظاہر ہونا شروع ہوئی اور اس وقت ان کی حکومت مستحکم ہو چکی تھی اور ان کو خوف نہ رہا تھا۔ ان کی عسکری طاقت بھی مضبوط ہو چکی تھی۔ افریقہ میں جب ان اسماعیلیوں کی حکومت کسی قدر مستحکم ہوئی تو یہ کسی بھی طرح کی مذہبی رواداری کو گوارا نہ کرتے تھے۔ اختلاف عقائد کی بنیاد پر بڑے بڑے عالموں اور فقیہوں کو سزائیں دینا فخر خیال کرتے تھے۔
ہاتھ پاؤں کاٹنے کے علاوہ مصلوب کر دیا کرتے تھے۔ وہ لوگ جو پہلے 3 خلفائے راشدین کا ذکر کرتے، ان کا نام تعظیم سے لیتے یا اسماعیلیہ کے کسی مسئلے کو بھول جاتے یا امام مالک کے طریقے کے مطابق فتویٰ دیتے، انہیں مصلوب کر دیا جاتا تھا۔ جو لوگ اسماعیلی عقیدے میں شامل ہوتے تھے ان کو اس طریقے کی تمام باتوں کی سختی سے پابندی کرنی پڑتی تھی۔ اگر کسی نے اس طریقے پر شامل ہو کر اسے ترک کر دیا اور ترک کرنے کے بعد اپنی جان بھی بچانا چاہی تو اسے یہ بھی دیکھنا پڑتا تھا کہ پہلے اس کی بیوی کے ساتھ کیا برا حشر ہوگا، پھر اسے وہ مار پڑتی کہ سر بازار لوگ اس کے منہ پر تھوکتے تھے۔ بہرحال عبید اللہ نے مہدی ہونے کا دعویٰ کر کے کئی مواقع پر اپنے لشکر کو ان مظالم سے باز رکھنا چاہا، مگر اس میں اسے کامیابی نہ ہوئی، اس لیے کہ وہ لوگ اب لوٹ مار کرنے کے عادی ہو چکے تھے، خون کی چاٹ ان کے منہ کو لگ چکی تھی، لہٰذا وہ عبید اللہ کی کوئی بات نہ مانتے تھے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ انہیں کسی ایسے خدا کی ضرورت نہیں ہے جو نظر نہ آتا ہو۔ انہوں نے عبید اللہ سے یہ بھی کہا کہ کیونکہ ہم ایسے خدا کو نہیں مانتے جو نظر نہیں آتا، لہٰذا ہم اسے اس شرط پر خدا ماننے کے لیے تیار ہیں کہ ہم جو چاہیں کریں، کوئی ہمیں نہ روکے۔ خلیفہ کو خدا بنانا کیونکہ قدیم ایرانیوں کے خیال کے عین مطابق تھا، کیونکہ ایرانی اپنے بادشاہوں کو خدا کا اوتار مانتے تھے، لہٰذا اس موقع پر عبید اللہ نے ان بربر قبائل کی اس شرط کے سامنے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ عبید اللہ کے وحشی لشکر نے شہروں پر قبضہ کر کے جو مظالم کیے ان کی مثال نہیں ملتی۔ برقہ میں اس کے ایک سالار نے بعض شہر والوں کی لاشوں کے ٹکڑے کر کر کے ان کی بوٹیاں آگ پر بنوائیں۔ بہرحال مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے والے اس عبید اللہ کے دور حکومت میں ہر وہ ظلم ہوا جس کا کوئی رحم دل انسان خیال تک نہیں کر سکتا، اور اب اسی عبید اللہ سے ملنے کے لیے رومیر کے 2 قاصد قسطنطنیہ شہر میں داخل ہوئے تھے۔ رومیر کے دونوں قاصدوں کو جب ابو عبداللہ مہدی کے سامنے پیش کیا گیا تو پہلے اس نے ان دونوں کا سر سے پاؤں تک جائزہ لیا، پھر ان دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے چوبدار نے مجھے بتایا ہے کہ تم اندلس میں لیون کی عیسائی مملکت کے بادشاہ رومیر کی طرف سے میرے پاس آئے ہو۔ تم نے میرے چوبدار کو اپنے آنے کی غرض و غایت نہیں بتائی، اب کھل کر کہو کیا کہنا چاہتے ہو۔ ابو عبداللہ کے ان الفاظ کے جواب پر ان 2 قاصدوں میں سے ایک مخاطب کر کے کہنے لگا، اے افریقہ کے عظیم بادشاہ، ہم لیون کے بادشاہ رومیر کی طرف سے آئے ہیں۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اندلس میں مسلمانوں کے حکمران عبد الرحمن کے ساتھ آپ کے کافی مذہبی اور مسلکی اختلافات ہیں۔ رومیر چاہتا ہے کہ عبد الرحمن کے خلاف آپ ہمارا ساتھ دیں۔ قاصد رکا پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہنے لگا، اے بادشاہ، ہمارا شہنشاہ رومیر چاہتا ہے کہ آپ افریقہ میں اپنی طاقت اور قوت کو مضبوط کرنے کے بعد اندلس کے اندر بھی اپنی کارروائیوں کی ابتدا کریں۔ جب آپ جنوب کی طرف سے کارروائیاں کریں گے، شمال کی طرف سے ہم عبد الرحمن کو اپنا ہدف بنائیں گے تو اس سے بہت سے علاقے چھین لیں گے۔ جو علاقے چھینے جائیں گے ان میں سے جو جنوب میں ہوں گے ان پر آپ کی حکومت کو تسلیم کر لیا جائے گا، اور شمالی علاقے جن پر ہم قبضہ کریں گے وہ لیون کی سلطنت میں شامل کر لیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس بات پر رضامندی کا اظہار کریں تو اس کے صلے میں ہمارا بادشاہ ایک خاصی بڑی رقم بھی آپ کو دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ قاصد جب خاموش ہوا تب خوش کن انداز میں بڑے غور سے قاصد کی طرف دیکھتے ہوئے عبید اللہ بول اٹھا، جو کچھ تم نے کہا ہے اس کے صلے میں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ عبید اللہ کے ان الفاظ پر قاصد بھی خوش ہوا، لہٰذا پہلے کی نسبت زیادہ مطمئن انداز میں کہنے لگا، ہمارا بادشاہ چاہتا ہے کہ آپ 2 اقدام کریں۔ پہلا یہ کہ آپ اپنے کچھ دائی اندلس روانہ کریں جو جگہ جگہ گھوم پھر کر اور لوگوں کے اندر خفیہ تنظیمیں قائم کر کے عبد الرحمن کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیں۔ اس طرح اندلس کے مسلمانوں کو عبد الرحمن کے خلاف کر دیں۔ دوسرا کام آپ سے ہمارا بادشاہ یہ چاہتا ہے کہ آپ موریتانیہ کی حکومت پر حملہ آور ہو کر اسے اپنے قبضے میں کر لیں۔ موریتانیہ کا علاقہ وہ ہے جو اندلس سے قریب تر ہے۔ اگر آپ موریتانیہ پر قابض ہو گئے تو وہاں سے آپ مسلح دستے گاہے بگاہے اندلس بھیج کر نہ صرف عبد الرحمن کو اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیں گے جبکہ ہم خود بھی حرکت میں آتے ہوئے عبد الرحمن کے خلاف فوائد حاصل کر سکیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد قاصد رکا۔ اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ عبید اللہ ان کا کہا ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا، لہٰذا اپنے کندھے پر لٹکتی ہوئی خرجین سے اس نے ایک تھیلی نکالی، آگے بڑھا، جھکا، عبید اللہ کو تنظیم دی، پھر دونوں ہاتھوں سے اس نے وہ چرمی خرجین عبید اللہ کے سامنے رکھ دی۔ جب وہ قاصد ایسا کر چکا تو دوسرا قاصد حرکت میں آیا۔ اس نے اپنے کندھے سے لٹکتی خرجین کھولی
وہاں سے بھی اس نے ایک خاصی بڑی چرمی تھیلی نکالی اور جس طرح پہلے قاصد نے دونوں ہاتھوں میں خرجین عبید اللہ کے سامنے رکھی تھی، دوسرے قاصد نے بھی بڑی تعظیم اور ارادت مندی سے وہ چرمی تھیلی عبید اللہ کے سامنے رکھ دی۔ عبید اللہ تھوڑی دیر تک مسکراتا رہا، پھر اس نے باری باری دونوں تھیلیوں کا منہ کھول کر دیکھا۔ ایک انتہائی قیمتی جواہرات سے بھری ہوئی تھی اور دوسری تھیلی سنہری سکوں سے بھری ہوئی تھی۔ دونوں چیزیں دیکھ کر عبید اللہ کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ پھر ان دونوں قاصدوں کو وہ مخاطب کر کے کہنے لگا، اب تم یوں جانو کہ جس مقصد کے لیے تم دونوں آئے ہو اس مقصد میں تم دونوں کامیاب ہوئے۔ تمہارا بادشاہ رومیر جیسا چاہ رہا ہے ویسا ہی ہوگا۔ میں چند روز تک اپنے لشکریوں کو ترتیب دوں گا، اس کے بعد میں جب مناسب موقع دیکھوں گا ماریتانیہ کی عرب حکومت پر حملہ آور ہو کر قبضہ کر لوں گا۔ اس کے بعد میں وہاں سے نکل کر اندلس میں تمہارے بادشاہ رومیر کی خواہش کے مطابق اپنی کارروائیوں کی ابتدا کر دوں گا۔ عبید اللہ کا یہ جواب سن کر ان دونوں قاصدوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، یہاں تک کہ عبید اللہ نے انہیں مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، اب تم دونوں میرے چوبدار کے ساتھ جاؤ، چند روز یہاں قیام کرو، گھومو پھرو، تمہاری حیثیت یہاں معزز مہمانوں کی ہوگی۔ اس کے بعد واپس اپنے بادشاہ رومیر کے پاس جانا اور میری طرف سے اسے یقین دلانا کہ ہم سے وہ جس بات کی توقع رکھتا ہے ہم اس پر پورا اتریں گے۔ عنقریب وہ دیکھے گا کہ میں اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آؤں گا اور ماریتانیہ کی سلطنت کو اپنے سامنے روندتے ہوئے ان کے سارے علاقوں پر قبضہ کرنے کے بعد اندلس میں اپنی کارروائیوں کی ابتدا کر دوں گا۔ عبید اللہ کی اس گفتگو سے رومیر کے دونوں قاصد مطمئن اور خوش ہو گئے تھے، لہٰذا اس موقع پر عبید اللہ نے اپنے چوبدار کو مخصوص اشارہ کیا۔ وہ اشارہ پا کر اس کا چوبدار رومیر کی ان دونوں قاصدوں کو اپنے ساتھ لے گیا۔ لیون کے بادشاہ نے جس طرح اپنے قاصد افریقہ میں عبید اللہ کی طرف روانہ کیے تھے اور اسے اپنے ساتھ ملانے کی کامیاب کوشش کی تھی، ایسے ہی قاصد اس نے سرکستہ شہر کی طرف بھی روانہ کیے تھے۔ سرکستہ شہر کی حالت یہ تھی کہ امیر عبد الرحمن کے دادا امیر عبداللہ کے دور حکومت میں بنی قسی سرکستہ میں امیر عبداللہ کی طرف سے حکومت کر رہے تھے۔ بنی قسی سرکستہ میں بیٹھے ہی بیٹھے کچھ عوامل کی شہ پر امیر عبداللہ کو قتل کرانے کی سازش کرنے لگے۔ امیر عبداللہ کو جب ان کے ان ارادوں کی خبر ہوئی تو انہوں نے ایک اور طاقتور قبیلے بنی تجیب کے سردار محمد بن عبد الرحمن کو لکھا کہ سرکستہ کا حاکم اسے قتل کروانے کی سازش میں ملوث ہے، لہٰذا اس سے قبل کہ وہ میرے قتل کا اہتمام کرے اسے قتل کر دیا جائے۔ بنی تجیب کا خاندان عرب کے اعلیٰ النسب قبیلوں میں شمار ہوتا تھا۔ یہ لوگ عرصہ دراز سے اندلس میں آباد چلے آتے تھے۔ بنی تجیب کے محمد بن عبد الرحمن کو جب امیر عبداللہ کا یہ حکم ملا تو اس نے بنی قسی کے سردار کو قتل کروا دیا جو اس وقت سرکستہ کا والی تھا۔ اس کے بعد سرکستہ میں بنی قسی کا نام مٹ گیا اور یہ خاندان لگ بھگ 100 برس سے کچھ زائد تک سرکستہ اور اس کے نواح میں صاحب اقتدار رہا۔ ان لوگوں کے دور حکومت کا بہت سا حصہ سلطنت کرتبہ کی خیرخواہی میں اور کچھ عرصہ سرکشی میں گزرا تھا۔ بہرحال بنی قسی کے حکمران کے قتل ہونے کے بعد بنی تجیب کا سردار محمد بن عبد الرحمن تجیبی سرکستہ کا حاکم ہوا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی جگہ عبد الرحمن الثالث نے اس کے لڑکے ہاشم کو سرکستہ کا حاکم مقرر کیا۔ جب ہاشم کا بھی انتقال ہو گیا تو اس کے بعد اس کے بیٹوں میں سے محمد بن ہاشم سرکستہ کا والی مقرر ہوا۔ اس محمد بن ہاشم کے پاس لیون کے بادشاہ رومیر کے قاصد پہنچے تھے اور جو پیغام رومیر کے قاصدوں نے افریقہ میں عبید اللہ کو دیا تھا وہی پیغام محمد بن ہاشم کی طرف جانے والے قاصدوں نے بھی دیا، جس کے جواب میں محمد بن ہاشم بھی امیر عبد الرحمن الثالث کے خلاف رومیر کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ تاہم اس نے یہ شرط رکھی کہ وہ بظاہر تو امیر عبد الرحمن الثالث کا وفادار اور جانثار رہے گا، لیکن باطن میں وہ رومیر اور اس کے حمایتیوں کی ہر طرح مدد کرے گا۔ اس طرح رومیر سیاست سے کام لیتے ہوئے امیر عبد الرحمن الثالث کے خلاف اپنے حمایتیوں اور اپنے حلیفوں میں اضافہ کرنے لگا تھا۔ اب ایک ساتھ کئی قوتیں امیر عبد الرحمن الثالث کے خلاف متحد ہونے لگی تھیں۔ ان میں افریقہ کا عبید اللہ مہدی، سرکستہ کا محمد بن ہاشم، خود رومیر، جلیکیا کا بادشاہ شانجہ اور نبرہ کا بادشاہ شامل تھے۔ رومیر ایک روز اپنے قصر سے نکلا ہی تھا کہ سامنے کی طرف سے اس کی بیٹی کرسینہ اپنے گھوڑے کو دوڑاتی ہوئی آئی۔ وہ شاید کہیں گھڑ دوڑ کے لیے باہر گئی ہوئی تھی۔ اپنے باپ کے پاس وہ اپنے گھوڑے سے اتری اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ جواب میں رومیر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، بیٹی تو فی الفور قصر میں جا اور اپنے کوچ کرنے کی تیاریوں کو آخری شکل دے۔
تمہارے لیے میرے پاس یہ بھی خوشخبری ہے کہ میں نے 3 بہترین تیغ زنوں کا انتخاب کر لیا ہے۔ ان تینوں میں سے کسی ایک کو احمد بن یعلا سے ٹکرایا جائے گا، اس لیے کہ یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ گئی ہے کہ دریائے آنا کے کنارے جس احمد بن یعلا نے ہمارے لشکر کو نقصان پہنچایا تھا اسی کا سر تم کٹوانا چاہتی ہو۔ بیٹی، فی الوقت میں مستقر کی طرف جا رہا ہوں اور لشکر کو تیار رہنے کا حکم دینے لگا ہوں، اس لیے کہ ہمارا لشکر کل یہاں سے طلیطلہ شہر کی طرف کوچ کرے گا۔ جواب میں کچھ دیر تک کرسینہ نے عجیب سے انداز میں اپنے باپ رومیر کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگی، اے میرے باپ، طلیطلہ شہر کی طرف کیا ہونے والا ہے؟ جواب میں رومیر مسکرایا اور کہنے لگا، میری بیٹی، وہاں بہت کچھ ہوگا۔ وہاں ہم عبد الرحمن سے اپنی بطلیوس کی شکست کا انتقام بھی لیں گے، اس لیے کہ طلیطلہ شہر شروع سے ہی عبد الرحمن کا باغی اور سرکش چلا آ رہا ہے۔ اب عبد الرحمن الثالث کے حوصلے بڑھ چکے ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے میرے طلایہ گر اور مخبر 2 اہم خبریں لے کر آئے ہیں۔ پہلی خبر یہ ہے کہ جس شخص کا تم سر کٹوانا چاہتی ہو وہ احمد بن یعلا ہی ہے، اور دوسری خبر یہ ہے کہ 1 ہفتے تک عبد الرحمن الثالث طلیطلہ شہر کی طرف کوچ کرے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہم وہاں پہنچ کر اپنا پڑاؤ قائم کر لیں۔ جو ہی عبد الرحمن وہاں پہنچے ہم اسے جنگ کی دعوت دیں۔ میری بیٹی، پہلے انفرادی مقابلہ کرایا جائے گا۔ جن 3 بہترین تیغ زنوں کا میں نے انتخاب کیا ہے وہاں ان کا جائزہ لیا جائے گا۔ جو سب سے عمدہ اور اچھا ہوگا اسے انفرادی مقابلے کے لیے اتارا جائے گا۔ وہ احمد بن یعلا کا نام لے کر انفرادی مقابلے کی دعوت دے گا، اور مجھے امید ہے کہ اس انفرادی مقابلے کے نتیجے میں ہمارا وہ تیغ زن احمد بن یعلا کا سر کاٹ کر رکھ دے گا۔ اس طرح میری بیٹی کی شدید خواہش پوری ہو جائے گی۔ اپنے باپ کے ان الفاظ پر کرسینہ ایسی خوش ہوئی کہ بھاگ کر وہ رومیر سے لپٹ گئی، پھر کہنے لگی، بابا، میں اسی موضوع پر آپ سے گفتگو کرنا چاہتی تھی۔ اب آپ نے میرے سارے گلے شکوے دور کر دیے ہیں۔ کیا میں ان 3 تیغ زنوں سے نہیں مل سکتی جن کا آپ نے انتخاب کیا ہے؟ اس پر رومیر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میری بیٹی، وہ اس وقت مستقر میں ہیں، اب تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم قصر میں جاؤ، اپنی تیاریوں کو آخری شکل دو۔ ان 3 سے اب ملاقات رزمگاہ میں ہی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی کرسینہ کی پیٹھ تھپ تھپاتے ہوئے رومیر نے اسے علیحدہ کر دیا، لہٰذا کرسینہ گھوڑے پر سوار ہو کر قصر کی طرف چلی گئی، جبکہ خود رومیر مستقر کا رخ کر گیا۔ طلیطلہ بڑا عجیب و غریب شہر تھا۔ اس شہر کے متعلق ابن خلدون لکھتا ہے کہ اہل طلیطلہ کے دماغوں میں خود سری سمائی ہوئی تھی۔ وہ لوگ حکومت اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے تھے۔ کرتبہ سے جو حاکم بھی مقرر ہو کر آتا اس کے خلاف وہ لوگ ہنگامے شروع کر دیتے۔ ابن خلدون کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب سے طلیطلہ مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوا اس وقت سے لے کر عبد الرحمن الثالث کے زمانے تک تقریباً 256 برس کا عرصہ بنتا ہے، اور اس مدت میں طلیطلہ کے لوگوں نے لگ بھگ 10-12 مرتبہ مرکز کے خلاف بغاوتیں برپا کیں۔ اس شہر میں باغی لوگوں کی بہتات بہت تھی، لیکن مورخین لکھتے ہیں کہ اس شہر میں بڑے اچھے اور اعلیٰ پائے کے لوگ بھی پیدا ہوئے۔ بہت سے معزز عیسائی خاندان مسلمان ہو کر طلیطلہ شہر میں بسے تھے، اور وہ دل سے امیر کرتبہ کے وفادار اور جانثار تھے۔ بڑے بڑے محدث، فقیہ، ادیب اور شاعر اس شہر میں پیدا ہوئے، اور باوجود ہنگاموں اور بغاوتوں کے اسلامی حکومت کا یہاں ہمیشہ بول بالا رہا۔ انہی باغی قوتوں کی وجہ سے یہاں کچھ پادریوں کو بھی سر اٹھانے کا موقع ملا۔ اس سے پہلے عبد الرحمن اوسط اور اس کے بعد امیر محمد کے زمانے میں طلیطلہ شہر کے پادریوں اور راہبات میں ایک مذہبی تعصب کا جنون اٹھا تھا۔ مسلمانوں کے بزرگان دین کو برملا گالیاں دے کر عدالت سے سزائیں پاتے تھے، اور ان سزاؤں کو اپنے حق میں دینی سعادت خیال کرتے تھے۔ مسیح شہیدوں کی فہرست میں نام درج کروانے کے شوق میں یہ لوگ طرح طرح کی نازیبا حرکتیں کرتے تھے۔ عیسائیوں میں یہ جنون لگ بھگ 10 برس تک جاری رہا۔ اس زمانے میں پادری یولوجیوس نے طلیطلہ کے عیسائیوں کو بھڑکایا، انہوں نے بغاوت کر دی۔ چنانچہ امیر عبد الرحمن کے آباء و اجداد میں سے امیر احمد نے لشکر روانہ کیے۔ نصرانیوں کی ایک بڑی جمعیت جس وقت ایک پل سے گزرنے لگی تو پل توڑ دیا گیا، اور بہت سے لوگ دریا میں غرق ہو کر ہلاک ہو گئے۔ اس طرح اس وقت باغیوں کا وہ فتنہ سرد ہو گیا، اور اب امیر عبد الرحمن الثالث کے دور میں پھر طلیطلہ کی وہی حالت ہو گئی تھی۔ امیر عبد الرحمن کیونکہ اب چھوٹی بڑی ہر بغاوت کو کچل چکا تھا، باقی صرف طلیطلہ شہر رہ گیا تھا۔ امیر عبد الرحمن اسے باغی اور سرکش کی حیثیت سے کسی بھی صورت برداشت کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ طلیطلہ کے لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے امیر عبد الرحمن نے پہلے بڑی نرمی سے کام لیا۔
اس نے کچھ علماء اور حکماء کا ایک وفد اہل طلحہ کی طرف روانہ کیا اور انہیں پیغام دیا کہ وہ بغاوت ترک کر کے حکومت اسلامی کے مطیع اور فرمانبردار ہو جائیں۔ جب شہر والوں نے ان بزرگوں کی نصیحت کو بھی نہ مانا، تب امیر عبد الرحمن اپنے لشکر کو لے کر نکلا اور طلحہ کا رخ کیا۔ اپنے لشکر کے ساتھ امیر عبد الرحمن سب سے پہلے طلحہ شہر کے نواح میں دریائے الگوندر کے کنارے ایک مضبوط اور مستحکم قلعے کے قریب پہنچا جس کا نام مورا تھا۔ مورا کا حاکم امیر عبد الرحمن کی خدمت میں حاضر ہوا اور اطاعت قبول کر لی۔ مورا میں امیر نے اپنا کچھ سامان رکھا، وہاں اپنا ایک حاکم بھی مقرر کیا۔ اس کے بعد وہ اپنا لشکر لے کر آگے بڑھا۔ اس کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی لیون کا بادشاہ رومیر اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچ کر پڑاؤ کر چکا تھا۔ عبد الرحمن الثالث نے عین اس کے لشکر کے سامنے اپنے لشکر کا پڑاؤ کر لیا۔ جس وقت رومیر طلحہ میں تھا تو اس کی غیر موجودگی میں لیون میں بھی ایک بغاوت اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے بڑے بھائی افونش نے تخت و تاج سے دستبرداری اختیار کر کے رہبانیت اختیار کر لی تھی، لیکن رومیر کی غیر موجودگی میں افونش کے چچا زاد بھائی کچھ امراء کا وفد لے کر اس خانقاہ میں پہنچے۔ افونش سے ملاقات کے دوران افونش کے ایک چچا زاد بھائی نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے افونش سے کہا، افونش، تم نے تخت و تاج سے دستبردار ہو کر انتہا درجے کی غلطی کی ہے۔ اس طرح تمہارے اپنے بیٹے اور بیٹی انجلینا در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو جائیں گے، اور رومیر اور اس کی اولاد آنے والے دور میں حکمران خاندان کی حیثیت سے عیش کی زندگی بسر کرتے رہیں گے۔ رہبانیت کی زندگی اختیار کر کے تم نے نہ صرف یہ کہ اپنی رعایا سے دھوکہ کیا ہے، بلکہ تم نے اپنی اولاد کے ساتھ بھی ظلم و ستم کیا ہے۔ افونش، تمہارے بعد تمہارے بیٹے کو لیون کی سلطنت کا بادشاہ ہونا چاہیے تھا، لیکن تم نے اپنے غلط اقدام کی وجہ سے بادشاہت ایک طرح سے اپنے خاندان سے نکال کر اپنے بھائی کے خاندان میں منتقل کر دی ہے۔ کیا ایسا کر کے تو نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ زیادتی نہیں کی؟ جب افونش کا وہ چچا زاد خاموش ہوا، تب اس کا ایک دوسرا چچا زاد بول اٹھا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، افونش، ملکہ الویرا کی وفات کے بعد جو تم نے قدم اٹھایا وہ کسی بھی صورت پسندیدہ نہ تھا۔ اس وقت ہم نہیں بول سکتے تھے، اس لیے کہ تم نے پختہ تہیا کر رکھا تھا۔ شانجہ اور ملکہ تھیوڈورا کے سمجھانے میں بھی نہیں آئے تھے، لہٰذا ہماری بات تو ماننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اب ہم تم سے کہتے ہیں کہ اپنی اولاد کی بہتری اور رعایا کی بھلائی کے لیے یہ تمہارے پاس آخری موقع ہے کہ تخت و تاج کو پھر اپنے ہاتھ میں لے لو، اس لیے کہ رومیر لشکر کے ساتھ مسلمانوں کی امیر عبد الرحمن الثالث کا مقابلہ کرنے کے لیے طلحہ کی طرف گیا ہوا ہے۔ اس کی غیر موجودگی میں اس خانقاہ سے نکل کر تخت و تاج پر قابض ہو جاؤ۔ ہم تمہیں یقین دلاتے ہیں کہ لیون کی سلطنت کے لوگ تمہاری واپسی پر نہ صرف خوشی کا اظہار کریں گے بلکہ مکمل طور پر تمہارا ساتھ دیں گے۔ اس طرح افونش کے چچا زاد اور دوسرے اس کے حمایتی امراء کافی دیر تک اسے سمجھاتے رہے کہ وہ خانقاہ کی رہبانیت اور گوشہ گیری کی زندگی ترک کر کے واپس جائے اور تخت و تاج اپنے ہاتھ میں لے لے۔ ان امراء میں سے وہ امراء بھی شامل تھے جن کی افونش کے دور میں بڑی اہمیت، بڑا وقار اور عزت تھی، لیکن رومیر نے ان کی جگہ دوسرے سالاروں کو اہمیت دے کر افونش کے حمایتی سرداروں کو نظر انداز کر دیا تھا۔ اس بنا پر وہ سردار رومیر کو ہٹا کر ہر صورت میں دوبارہ افونش کو لیون کا بادشاہ دیکھنا چاہتے تھے۔ جب سب لوگوں نے اس پر دباؤ ڈالا کہ وہ اپنا تاج و تخت واپس لے، تب کسی قدر خدشات کا اظہار کرتے ہوئے افونش کہنے لگا، جو کچھ تم کہہ رہے ہو یہ آسان کام نہیں ہے۔ لیون میں اس وقت چھوٹا سا لشکر ہے جو یہاں کی حفاظت کے لیے چھوڑا گیا ہے۔ اگر وہ میرا ساتھ دے بھی تب بھی میں رومیر کے مقابلے میں کیسے کامیاب ہوں گا؟ رومیر ایک بہت بڑا لشکر لے کر طلحہ کی طرف گیا ہوگا، اور جب وہ لوٹے گا تو کیا مجھ پر حملہ آور ہو کر یا میرا محاصرہ کر کے وہ مجھ سے بادشاہت چھیننے کی کوشش نہیں کرے گا؟ اور اگر وہ کامیاب ہو گیا تو میرا اور میرے بچوں کا خاتمہ کر کے رکھ دے گا۔ افونش جب خاموش ہوا تب اس کا ایک امیر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، آپ پہلے اس خانقاہ سے نکلیں، تخت و تاج اپنے ہاتھ میں لیں، اس کے بعد اپنے بیٹے اور اپنی بیٹی انجلینا کو کچھ محافظ دستوں کے ساتھ نبرہ ان کی نانی ملکہ تھیوڈورا کے پاس بھجوا دیں، وہاں آپ کے بچے بالکل محفوظ رہیں گے۔ اس کے بعد آپ اپنے بادشاہ ہونے کا اعلان کر دینا۔ افونش نے آخر اس سے اتفاق کر لیا تھا۔ وہ خانقاہ سے نکلا، لیون شہر میں داخل ہوا اور اپنے بادشاہ ہونے کا اعلان کرتے ہوئے تخت و تاج پر قابض ہو گیا۔ اپنی بیٹی انجلینا اور بیٹے اورڈینو کو اسی روز ان کی حفاظت کے لیے اس نے نبرہ کے بادشاہ اور بچوں کے نانا کی طرف روانہ کر دیا۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو باقاعدگی سے مل سکیں۔